بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جی شروعات ہوتی ہے میرے ولاگ کی ناشتے سے، اور بس آج دل کر رہا تھا کہ کوئی لائٹ سا ناشتہ کیا جائے، تو پھر بس میں نے انڈے بوائل کر لیے اور ساتھ ایپل کاٹ لیا، اور بس کچھ خاص زیادہ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اصل میں سردی ہوتی ہے نا، پھر سردی میں بہت زیادہ دل نہیں کرتا کھانے کو، گرمیوں میں ذرا ہضم ہو جاتا ہے، آپ کا چلتے پھرتے ہیں، آپ کام شام کرتے ہیں۔ سردیوں میں بھی وہی روٹین ہوتی ہے، مگر یہ کہ تھوڑا سا آپ کھا کے بیٹھ جاتے ہوتے ہیں، آپ کے لیے واک شوق اس طرح سے نہیں ہوتی کیونکہ باہر سردی ہوتی ہے۔ گھر کے تو کام ماشاءاللہ سے ویسے ہی برکت ہوتی ہے گھر کے کاموں میں، اور باہر کی میں کہہ رہی ہوں کہ واک شوق پھر نہیں ہوتی۔ بس یہاں پر میں نے اپنا ڈش واشر جو ہے کلیئر کر کے تو اپنے باقی برتن جو ڈالنے تھے وہ ڈالے، پھر میں نے کہا آج صبح ہی جو ہے نا میں ہنڈیا بنا لوں۔ تو یہاں پر بس میں نے چکن آلو آج میں نے سوچا تھا بناؤں گی، تو میں نے پیازوں میں نے ڈال دیا تھا بٹر میں اچھی طرح پیاز براؤن کر کے، پھر میں نے جو ہے بون والا چکن لے لیا تھا۔ بون والے چکن کو پھر میں نے اچھی طرح جو ہے بٹر میں براؤن کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ڈال دیا تھا لہسن، ادرک اور ٹماٹر، ہری مرچیں، اور ان کو میں نے اکٹھے ہی جو ہے نا ایک ہی بلینڈر میں کر لیا تھا، کیونکہ مجھے تھوڑی سی نا گریوی سی چاہیے تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں سب کو ہی نا اکٹھے ایک ہی دفعہ جو ہے نا کر لوں، مکس کر لوں۔ تو بس اس کے بعد جتنے بھی مسالے نارمل مسالے تھے وہ میں نے ڈالے، اور اس میں نمک، لال مرچ تھا، ہلدی تھا، سوکھا دھنیا تھا، گرم مسالہ تھا، زیرہ تھا، اجوائن تھی اور کلونجی تھی، اور بس اس کو اچھی طرح پھر میں نے بھون لیا تھا۔ آلو اس میں تھوڑے سے ڈال دیے تھے۔ آلو میں نے اس لیے ڈالے تھے، میری بیٹی کو بہت شوق ہے آلو، اس کو بہت اچھے لگتے ہیں ہنڈیا میں، وہ کہتی ہے ہر ہنڈیا میں آلو بس ہونا چاہیے، جیسے ہم لوگ ٹپیکل پاکستانی ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہر آلو کے ساتھ جو ہے نا بس آلو ہر سبزی میں ہی ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ شوقین ہے آلوؤں کی، وہ بوٹی کی اتنی زیادہ شوقین نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بس پھر میں نے ڈال دی تھی تھوڑی سی کسوری میتھی، اور یہ شروع میں یہاں یوز نہیں کرتی تھی، مجھے اتنا زیادہ نہیں تھا کہ یہاں پر ہوتی ہے، مگر جب میں نے اس کو دیکھا دکان پہ تو پھر مجھے کافی خوشی ہوئی، کیونکہ پاکستان میں کافی یوز کرتی ہوتی تھی، اس کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے مزے کی ہنڈیا بن گئی تھی۔ آج میں نے صبح ہی ہنڈیا بنا لی، کیونکہ آج میں نے اپنے بچوں کو سوئمنگ لے کے جانا تھا، وہ دوبارہ خواہش کر رہے تھے کہ ہم نے جی دوبارہ مما سوئمنگ جانا ہے۔ انہیں اتنا زیادہ اس دن مزہ آیا تھا، بہت اچھا لگا تھا ان کو سوئمنگ پہ جا کے، اور بس وہ کہہ رہے تھے پھر چلیں، اور اس دن بھی 1 سے 6 بجے تک کی ٹائمنگ تھی، اور بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ اور آج جب میں گئی تو 1 سے 8 بجے کی ٹائمنگ تھی، تو بس ہم 8 بجے تک تو نہیں سٹے کیا ہم نے، 5:30 تک ہم لوگ رہے، کیونکہ بچے جو ہے بچے تو نہیں تھکتے ہیں، مگر پھر اندھیرا ہو جاتا ہے سردیوں میں، تو پھر یہ ہے کہ میاں صاحب میرے کام پہ گئے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا میں ان کو خود ہی لے جاتی ہوں ٹرام پر۔ اور یہ دیکھیں جی سارے ماشاءاللہ آج تھوڑی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی، مگر ویسے سردی بہت زیادہ تھی، یہ بس نام کی دھوپ تھی، کوئی اتنی اس سے دھوپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بس ہم لوگوں نے پھر پاسٹی وغیرہ لے لی، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ ٹائم پہ چلے جائیں۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا 1:30 پہنچے تھے وہاں پہ، اور وہ تو جب مرضی آپ چلے جائیں، اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بس ہم پہنچ گئے تھے، پھر ہم نے ماشاءاللہ سے 4:30 ہم لوگ نکلے تھے، اور پھر چینج کیا تھا، چینج کر کے بس اس طرح آدھا گھنٹہ اور لگ گیا تھا۔ بس پھر دیکھ لیں جی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا تھا، 5:30 ہی ہوئے تھے، مگر یہ ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ رات ہو گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی لائٹیں چیک کریں کتنی اچھی ہے، ابھی تک جو ہے انہوں نے کرسمس کے چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں، ہر جگہ لائٹیں۔ بس جی گھر آئی تو پھر میری فرینڈ مجھ سے ملنے آ گئی اپنی فیملی کے ساتھ، تو میرے لیے یہ دیکھیں جی بچوں کے لیے روشر لے کر آئی، اور مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے اس کو منع بھی نہیں کیا، میں اتنی خوش ہوئی کہ وہ جو ہے کہہ رہی تھی میرے گھر آنا ہے، تو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ آئی، اور پھر اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ پلے کر لیا، اور ہم نے پھر اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ اور بس یہ دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیار محبت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے احساس کرتے ہیں ہر چیز کا۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ اتنا کر رہا ہے تو اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے ہی پیار محبت کے ساتھ کرے۔ مگر آج کل کے زمانے میں دوستیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ہر کوئی نہیں نبھاتا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ سنسیئر ہیں نا تو اگلا بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سنسیئر ہو۔ تو بس یہ کہ دوستوں کا تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوں۔ تو یہ کافی ٹیسٹی تھی، بہت ہی مزے کی تھی۔ میں نے کہا سب سے پہلے میں تو اپنی جان بناؤں اور میں تو کھا کے دیکھوں، تو بچوں کو دینے سے پہلے میں ذرا ٹرائی کرتی ہوں۔ تو بہت دفعہ کھائی ہے ماشاءاللہ سے، تو آج کافی دن ہو گئے تھے اس کو کھائے ہوئے، تو میں نے کہا چلو جی آج میں سب سے پہلے جو ہے نا پہلے تو اپنی جان بنانی چاہیے نا، بالکل۔ تو یہ جی میری بیٹی کے لیے اتنا پیارا پرفیوم لے کر آئی تھی، اس کی ریسنٹ برتھ ڈے گزری ہے، تو اس کو میں نے منع بھی کیا ہے، میں نے کہا کیا ضرورت تھی آپ کو لانے کی۔ اور میری مدر ان لاء کے لیے اسکارف لے کر آئی تھی،
وہ بھی بہت ہی پیارا تھا، بہت اچھا تھا وہ بھی۔ یہ والا پرفیوم جب میری ہوئی تھی نا شادی، تو مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا، اور اس سے تھوڑا سا چھوٹی باٹل تھی، اور بہت ہی پیاری اسمیل تھی اس کی، کافی اچھی تھی، اور وہ بھی آئی تھنک سو پرپل ہی کلر کی تھی، پرپل بلو ایسے کچھ کلر کی تھی۔ تو یہ بھی پرپل سے کلر کی ہے، اور اس کی بھی اسمیل بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ تو مجھے وہ اپنا شادی کا ٹائم یاد آ گیا جب وہ مجھے پرفیوم ملی تھی، کسی نے دی تھی۔ تو یہ جی میری مدر ان لا کا سکارف تھا، وہ بھی لے کر آئی تھی، تو میں نے اس کو کہا بھی ہے کہ ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی۔ اور بس اس کے بعد پھر جو ہے اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا، اور پھر وہ چلی گئی، اور چائے شائے پی کے ماشاء اللہ سے سموسے رولز ہم لوگ ماشاء اللہ سے کافی اکٹھے اچھا ٹائم سپینڈ کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ بس اس کے بعد جب وہ گئی ہے تو پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کے تھوڑا سا ٹی وی وغیرہ دیکھا۔ پھر میں نے کہا میں اپنے ہسبینڈ کے لیے پروٹین ملک شیک جو ہے وہ ان کو بنا دیتی ہوں، پھر وہ میں نے ان کو بنا کے دیا، اور وہ مست پیتے ہیں کیونکہ اچھا ہے، ذرا ان کی ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، پینا چاہیے پروٹین شیک، اس سے آپ کے مسلز وغیرہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں تو میں بھی سوچی تھی کہ میں بھی ذرا پینا شروع کر دوں، کیونکہ دودھ میں بالکل بھی نہیں پی رہی، اور پانی بھی کم پی رہی ہوں، تو ایٹ لیسٹ یہ کہ اس سے ذرا تھوڑی سی انرجی سی آ جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے نا آپ کے جو لکوڈ کی کمی جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے، اور پانی بھی پینا چاہیے۔ بس پھر یہاں پر ان کے لیے وہ بنایا، اس کے بعد بس مجھے چائے چاہیے تھی، اور بس چائے پی کے میں نے کہا میں جو ہے نا اب جاؤں بستر پر، اور یہاں پر پھر میں نے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا چائے بنائی، اور چائے بنا کر بس آرام سے جو ہے نا تھوڑا سا فون پہ جو بھی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں رات کے ٹائم، اور اس کے بعد جو ہے آرام سے ریلیکس کرتی ہوں، اور بچے بھی جب سیٹل ہو جاتے ہیں اپنے اپنے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور بس پھر آرام سے چائے پیتی ہوں، فون دیکھتی ہوں یا ایڈیٹنگ وغیرہ کرتی ہوں، جو بھی مجھے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا سویٹنر ہے چائے میں ڈالنے کے لیے، شوگر نہیں پیتے، یہ بہت اچھا ہے سویٹنر، اور یہ اچھا والا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ والا، جو شوگر وغیرہ نہیں لیتے تو وہ 2 یا 3 ٹیبلٹس اس کی لے لیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بیسٹ رہتا ہے۔ مجھے کامنٹ میں بتانا آپ لوگ میری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کا تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگ جدھر جدھر سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مجھے پلیز بتانا، اور تھینک یو سو مچ آپ سب کا، میری ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ نیو ایئر کا ولاگ ہے، اور اگلے دن نیو ایئر تھا، 1 جنوری تھا، اور یہ میں آج ڈال رہی ہوں ولاگ، اور یہ دیکھیں جی اتنی زیادہ فائر ورک ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ سارے سو چکے تھے، اور بس ان کی آوازیں سن سن کے جو ہے نا میں ایک دم اٹھی، اور پھر مجھے یاد آیا او صبح تو نیو ایئر ہے، تو کہاں کہاں سے فائر ورک کی آوازیں آ رہی تھی، کدھر کدھر سے ہو رہا تھا، تو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ہم لوگ اصل میں اس دفعہ کہیں بھی نہیں گئے، ہم لوگ لے جاتے ہیں بچوں کو فائر ورک وغیرہ دکھانے کے لیے، تو پھر اصل میں بہت زیادہ سردی تھی، -0 تھا، -0 تھا، تو وہ اس لیے جو ہے نا پھر مجھے ہو گیا کہ آگے ان بچوں نے جانا ہے اسکول، تو یہ نہ ہو جب بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہو جائے تو یہ بیمار ہو کے بیٹھ جائیں، تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اگر ہم نہیں بھی کہیں گئے تو ایسے پتہ لگ ہی رہا ہے کہ فائر ورک بندہ جو ہے نا دیکھ لیتا ہے اسی طرح۔ اب بچوں کو آپ بیمار تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ اتنی زیادہ فریزنگ ہو چکی ہے یہاں پر کہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں کہ آگے جا کر انہوں نے اسکول جانا ہے، اور پھر آگے کہہ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر سنو پڑنی ہے، تو بس پھر تھوڑی سی احتیاط جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر چیز اٹینڈ کرنی ہے، یا آپ نے ہر چیز بچوں کو لے جا کے دکھانی ہے، اور اس لیے جو ہے نا آرام سے جو روٹین بچوں کی ہوتی ہے میں تو کہتی ہوں وہی ہونی چاہیے، ٹائم پہ بچے سوئیں اور ٹائم پہ اٹھیں، اور چاہے اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں ان کی وہی روٹین ہونی چاہیے۔ چلیں جی، آپ سب اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔